الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد عباد اللہ اوصیکم بنفسی وانتم تقوی اللہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید اضحیٰ اور عید قربان کی بہت بہت مبارکباد۔ پروردگار اس عید کو آپ کے لیے مبارک قرار دے اور رب کریم کی بارگاہ میں اس مرحلے پر کہ استجابت دعا کا وقت بھی ہے، خاص طور پر یہ وہ ایام ہیں جو ماہ حرام ماہ ذی الحجہ کے مبارک ایام ہیں، ان میں ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے کہ جب ہم اس عید کی نماز کو اپنے امام کی اقتداء میں ادا کریں انشاءاللہ۔ یہ عید قربان ہمیں قربانی کا درس اور یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قربان قرب سے ہے، اللہ سے نزدیک ہونا۔ مختصر سے 2 خطبے ہیں اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عید قربان در حقیقت پروردگار نے اس عید کو کیوں رکھا ہے۔ یہ جو عید ہے، عید کا مطلب پلٹنا، بازگشت، یعنی ہم بندگی کی راہ کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ تو بندگی کی کون سی راہ کی طرف ہم پلٹے ہیں، اس کے اوپر ایک غور کرنے کی بات ہے۔ یہ عید ہمیں بتاتی ہے کہ تم جس خدا کی راہ سے بھٹک گئے تھے، دیکھو اس پر واپس آئے ہو کہ نہیں آئے ہو۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہمارے حوالے کرتی ہے۔ کس کی یاد میں ہے؟ جناب اسماعیل کی یاد میں ہے، جناب ابراہیم کی اس عظیم قربانی کی یادگار کہ جب جناب ابراہیم تقریباً اب نا امید ہو گئے تھے اولاد سے، لیکن دعا اپنے رب سے کی، پروردگار مجھے ایک فرزند دے۔ اس بڑھاپے میں میرے لیے سخت ہے، اس بڑھاپے میں آپ سوچیں کسی کو اگر کوئی بیٹا ملے پھر اس سے کہا جائے اس بیٹے کو قربان کر دو، وہ بیٹا بھی تیار ہو جائے اور وہ باپ بھی تیار ہو جائے، تو یقیناً یہ ایک سخت منزل ہے۔ یہ قربانی کے لیے بیٹا بھی تیار ہے اور باپ بھی تیار ہے، اور پروردگار نے اس قربانی کو اس طرح سے قبول کیا کہ ابراہیم، ہم نہیں چاہتے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تم نے نیت کر لی، یہ کافی ہے، تم نے نیت کر لی، یہ کافی ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اور اسی کے نتیجے میں پروردگار نے پھر جب ذبح کر رہے تھے تو دمبا آ گیا، وہ پوری داستان اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو کل اگر پروردگار ابراہیم کی نیت کے اوپر ان کی قربانی کو قبول کرنے والا ہے اور اس نے قبول کر کے ابراہیم کی اس قربانی کو یادگار بنا دیا، تو یقیناً آج بھی اصل مرحلہ یہ نہیں ہے ہم کتنا موٹا تازہ دمبا ذبح کر رہے ہیں، کتنا بڑا بکرا ہم نے خریدا ہے، کتنا اسے گلیوں میں گھمایا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اصل مرحلہ یہ ہے کہ تم نے اپنے نفس کے اس جانور کو قربان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا رہا ہے، اللہ کی راہ سے کسی دوسری راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ورنہ کیا ہے، دمبا ذبح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پروردگار نے اس چیز کا اعلان کیا ہے، ہم تک تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا یہ ساری چیزیں جو تم ذبح کرتے ہو، ہم تک کچھ نہیں پہنچتا، ہم تک پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ۔ اسی کو آپ دیکھیں کہ جو اس قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، آپ اس قربانی کے فلسفے کو اس کے حکم میں دیکھیں۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ جب قربانی کی جائے تو گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ 3 حصوں میں گوشت کو تقسیم کرنا، ان لوگوں کے لیے بھی جن کی قربانی واجب ہے، جو حج پر ہیں، جو وہاں قربانی کر رہے ہیں منا کے میدان میں، جو یہاں پر قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی چیز ہے، 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ پہلا کس کا ہوگا؟ پہلا حصہ فقیروں کے لیے ہے،
غریبوں کے لیے ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے ہے، اپنے عزیزوں کے لیے ہے، جو تمہارے دوست ہیں، جن سے تم محبت کرتے ہو، جن کو تم چاہتے ہو، جن سے تم چاہتے ہو کہ تعلقات بہتر رہیں۔ تو پروردگار نے ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کہا ہے کہ اگر قربانی کر رہے ہو کبھی بھی قربانی کریں، صرف عید قربان کی بات نہیں، کوئی بھی مستحق قربانی ہے تو دوسرا حصہ یہ ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے جو تمہیں خود اپنے لیے رکھنا ہے۔ اچھا رکھو یا نہ رکھو اب یہ تمہارے اوپر ہے، چاہو تو تم سب تقسیم کر دو، چاہو تو کچھ رکھو، لیکن تیسرا ایک حصہ رکھنے کے، یہی مرحلہ ہے قربانی کا، کہ تم موٹا تازہ دمبا ذبح کرنے کے بعد کتنا اپنے لیے رکھتے ہو، کتنا غریبوں میں دیتے ہو۔ دو حصے رکھے، ایک غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، ایک دوستوں کے لیے، اعزاء اقارب رشتہ دار ان کے لیے رکھا۔ کتنے ایسے رشتے ہیں جنہیں ہم نے تمہارے لیے بنا کر ان کو رکھا تھا کہ اگر اس میں تم رنگ بھرتے تو ان رشتوں کے ساتھ جینے میں مزہ آتا۔ کتنے دن ہوئے تم نے مثال کے طور پر اپنی بہن سے رابطہ نہیں کیا، کتنے دن ہوئے اپنے چچا سے تم نے بات نہیں کی، کتنے دن ہوئے اپنی دور کی مثال کے طور پر خالہ کے سلسلے سے بڑی آپ روایت میں دیکھیں، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، آیا پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ کیا کروں، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ماں کے پاس جا کر کہو کہ میرے لیے دعا کرے، سنا تھا روایت کو۔ ایک دوسری روایت ہے، چونکہ میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں اس کے بعد اس کو بیان کروں۔ ایک شخص آتا ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں، کیا کروں کا ایک راستہ ہے، اپنی ماں سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس روایت کو پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ اپنی خالہ سے کہو کہ دعا کرے، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ماں کی قبر پہ جا کے کہو۔ تو خالہ ایک اہم رشتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے دنیا کے زندگی کی مصروفیتوں میں، اتنی بزی لائف ہے، ان جھمیلوں میں انسان رشتوں کو بھول جاتا ہے، خالہ، نانا، نانی، ماموں۔ پروردگار نے ایک موقع دیا ہے اس عید قربان میں کہ اگر تم بھولے ہوئے ہو تو اب یہاں پر سوچو، ایک لسٹ تیار کرو، فہرست تیار کرو، کتنے تمہارے رشتہ دار ہیں، لسٹ تیار کرو، تھوڑا تھوڑا، بہت زیادہ تو نہیں دیا جا سکتا لیکن تھوڑا تھوڑا، کچھ بوٹیاں، کچھ گوشت کا کچھ ایک حصہ ان رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ یہ قربانی ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اپنے اعزاء میں تقسیم کرنے کے بعد دوستوں میں جن کو تم چاہتے ہو ان کے یہاں تقسیم کرو، اور اس کے بعد پھر فقراء کو نہ بھولو، فقیروں کو نہ بھولو۔ تو ایک بڑا مرحلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار نہ صرف یہ کہ تمہاری قربانی کو قبول کر رہا ہے، بلکہ تمہاری دنیاوی رشتوں کو جنہیں تم نے فراموش کر دیا ہے ان میں بھی رنگ بھر رہا ہے۔ اور یہ ایک قابل غور مرحلہ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے پروردگار نے اس قربانی کو رکھا ہے ہمارے لیے۔ کہ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جانور کی قربانی کر دی، قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ایک قوم میں دوران تعلیم میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ تھوڑا ادھر ادھر مشہور بھی ہوا کہ ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کی، ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کی، مذبح نفس میں ایک خون کا قطرہ نہ بہا۔ تو منزل یہ نہیں ہے کہ دمبا ذبح ہو گیا، اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ نفس کے سلاٹر ہاؤس میں کتنا خون بہا ہے، کتنا شہوتوں کو قربان کیا، کتنی شہرت کو قربان کیا، کتنے منصب کی لگن کو قربان کیا، کتنے اپنے خاندانی عصبیت کو قربان کیا، کتنا تم نے قربان کیا، کتنا اپنے نفس کو قربان کیا ہے۔ یہ ایک منزل ہے، اور اگر تم نے اپنے نفس کو قربان کیا تو یہ وہ مقام ہے کہ پروردگار نے تمہارے لیے عید قرار دیا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے، کہ عید ہم اس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں منائیں کہ جس طریقے سے اس نے دستور دیا ہے، غریبوں کو فراموش نہ کریں، یتیموں کو نہ بھولیں، جن کا ہماری گردن پر حق ہے انہیں فراموش نہ کریں، اور سب سے بڑا اپنے امام کو فراموش نہ کریں کہ اس کا جو ہماری گردن پر حق ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دین و دنیا میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور دین و دنیا میں ہمیں وہ کامیابیاں عطا فرمائے کہ جو ہمارے امام نے ہمارے لیے سوچی ہیں، جو ہمارے پیغمبر نے، اولیاء کرام نے ہمارے لیے سوچی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین وصلی اللہ علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى حسن بن علی المجتبى وعلى الحسین الشہید بکربلاء وعلى علی بن الحسین زین العابدین وعلى محمد بن علی الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن الكاظم الجعفر وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي التقي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب الزمان الله عید کا دن ہم سب کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے غور کرنے کا اپنے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے سماج اور معاشرے کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ بہت بڑی منزل ہے، میں نے پہلے خطبے میں عرض کیا کہ اصل منزل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قربان کرے۔ بہت سارے لوگ قربانی دے پاتے ہیں، بہت سارے لوگ کے پاس توانائی نہیں ہے، نہیں ہوتا ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، قربانی نہیں کر پاتے۔ لیکن پروردگار نے اس مقام پر توجہ کیجیے گا، یہ منزل رکھی ہے کہ اگر تھوڑا سا تم فکر کرو تو شاید اس سے بہتر قربانی دے سکو۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس نے اچھا سا بکرا خریدا، تشہیر کی، خوب گھمایا، لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، جو بکرے کے جو خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے بکرے ہوتے ہیں، بکری کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو ان کی آواز کو سنیں گے تو کیا ہوتا ہے، یہ میں کرتے ہیں زیادہ تر۔ آپ سب قربانی کر سکتے ہیں، ہم سب جس نے بھی ابھی تک قربانی نہیں کی وہ سب قربان کر سکتے ہیں بغیر پیسے کے۔ کیسے؟ یہاں سے نکلیں اور جب اس مسجد سے ہم نکل کے باہر جائیں تو ہم نے اپنی میں کو قربان کر دیا۔ یہ میں نے مجلس پڑھ دی، یہ میں نے شعر کہہ دیا، یہ میں نے نوحہ پڑھ دیا، یہ میں نے فلاں کو پڑھوا دیا، یہ میں نے یہ کام کر دیا۔ یہ ہر جگہ یہ میں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور جہاں ہم اس میں کو قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دے دی، اللہ کی راہ میں ہم نے قربانی دے دی۔ اور اگر یہ میں ہم قربان کرنا سیکھ جاتے تو آج ہر جگہ اپنے وجود کو ہم قربان نہ کر رہے ہوتے۔ اب اس ملک میں آپ دیکھیں کیا مسائل ہیں ہمارے ساتھ میں کہ انسان کچھ بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے
کتنی مشکلات ہیں. یہ ساری مشکلات کے پیچھے آپ جائیں اور تلاش کریں تو ہر جگہ نظر آتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر ایک منزل پر میں بڑا ہوتا چلا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، تو اس کا مطلب اب میں نہیں ہے. اور جہاں میں نہیں ہوتا وہاں انسان کے اندر ایثار ہے، وہاں قربانی کا جذبہ ہے. جہاں قربانی کا جذبہ ہے وہاں انسان دوسروں کو گھسیٹتا نہیں ہے بلکہ انہیں اٹھاتا ہے. قوم کے ساتھ میں جو مسائل ہیں ان تمام مسائل میں آپ دیکھیں مشکل یہی ہوئی. آج جو ہم منتشر ہیں، آج جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، آج جو ہر طرف سے ہمارے اوپر یلغار ہے، اس لیے کہ ہمارے وجود کے اندر طاقت نہیں ہے. طاقت کہاں سے ختم ہوئی؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. جب قربانی کا جذبہ وجود کے اندر نہیں آئے گا، جب ہمارے وجود کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم میں سے ہٹ کر سب کے بارے میں سوچیں، اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچیں، ظاہر ہے پھر یہی مسائل ہوں گے جو ہمارے سامنے ہیں. یہ ایک مزاج ہے، توجہ کیجیے گا، ایک مزاج ہے حیوانیت کا، جانوروں کا مزاج ہے. وہ کیا ہے کہ جو ضعیف ہوتا ہے اس پر ٹوٹ کے حملہ کرتے ہیں. جانوروں کا ہی مزاج ہے. آپ دیکھ لیں یہ گلی کوچے میں مسلسل آپ کو ایسی آوازیں آتی ہوں گی، اچانک آپ نے دیکھا بہت تیز آواز، شور شرابہ، دیکھا کوئی ایک ضعیف سا ایک جانور، کمزور سا جانور کہ جس کے مثال کے طور پر پیر ٹوٹا ہوا ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور سارے مل کر اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. یہ مزاج جانوروں کا ہوتا ہے. اس کے مقابل انسان کا مزاج کیا ہے؟ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ضعیف کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے. جانور کا مزاج ضعیف پر حملہ کرنا ہوتا ہے. انسانی مزاج ضعیف کو بچانا ہوتا ہے. یہ انسانی مزاج ضعیف کو بچانا ہوتا ہے جو ہمیں کربلا سکھاتی ہے. تو یہ جو مزاج ہے اس کو اپنے وجود کے اندر اور گہرا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ایک منزل مسلسل حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کس طرف جا رہے ہیں. کیا اس کا حل ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ ائمہ طاہرین بتا چکے ہیں. بہت ساری گفتگو یہاں پر ہو سکتی ہے، لیکن ایک منزل مسلسل جو اس سے پہلے جو اسلامی تاریخ رہی ہے اسے اٹھا کر ذرا دیکھیں. کیا ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے؟ نہیں. جو دانشور حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تلاش کریں، مغربی مفکرین کو پڑھیں، اسکالرز کو پڑھیں ویسٹ کے، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک زمانہ، آپ خود تلاش کریں، آج کی یہ جوان نسل تلاش کرے کہ جو سوچتی ہے کہ یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر بھپتیاں ہیں، ہر طرف سے ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. تو جو دیکھا جا رہا ہے یہ دین کی وجہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہ ہمارے عمل کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے. دین الگ ہے، ہم نے جو عمل کیا وہ الگ ہے. اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو. کیا ایک ایسا دور، میں صرف سوال کر رہا ہوں، کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، سوال اٹھا کر دیکھیں تاریخ میں کیا ایسا دور نہیں تھا کہ جب یورپ کی گلیوں میں تاریکیاں تھیں، بغداد کی گلیاں چمک رہی تھیں. لوگ آتے تھے یورپ سے، دیکھتے تھے یہ ان کی معماری ہے، یہ ان کا نظام ہے، یہ ان کا سسٹم ہے، یہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے چل رہے ہیں. کیا ایسا نہیں تھا؟ تلاش کریں، دیکھیں، سوال صرف اس کا جواب تلاش کریں. کیا ایسا نہیں تھا کہ آج کا جو مغرب ہے تو تمدن میں، ٹیکنالوجی میں دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنا ہوا ہے؟ کیا کل بھی ایسا ہی تھا یا نہیں کہیں ایسا تھا کہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی؟ یہ ایک سوال ہے، اس پر خود آپ تلاش کریں. صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. ایک شخصیت ہے جارج سارٹن، انہوں نے تاریخ علم کے اوپر کتاب لکھی ہے. تاریخ علم کے اوپر انہوں نے 500 سالہ تاریخ علم بیان کی ہے. اس 500 سال یا اس سے زیادہ کی جو تاریخ علم انہوں نے بیان کی ہے کہ دنیا میں جو علمی پیش رفت ہے، جو سائنس کی ہنرنمائیاں ہیں، جو کرشمہ سازیاں ہیں، ان کے پیچھے آپ جائیں تو ان میں کن لوگوں نے نمایاں کام انجام دیے ہیں. تو ان کی تاریخ علم میں یہ بیان کرتے ہیں کہ 350 سال تک مسلسل علم کی دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بجتا رہا. علم کی دنیا میں پھر انہوں نے نام لیے ہیں، ایسا ہی نہیں ہے.
خوارزمی مسلمان تھے، مسعودی مسلمان تھے، ابن وفا مسلمان تھے، ابو الریان بیرونی مسلمان تھے، رازی مسلمان تھے، ابو علی سینا مسلمان تھے۔ آپ دیکھیں خود ویسٹرن اسکالرز اس بات کو کہتے ہیں کہ کیمسٹری میں جابر ابن حیان کے جو فارمولے تھے آج وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں اس منزل پر ہمارا یہ علم، یہ پیش رفت نہ ہوتی۔ اگر میڈیکل کی لائن میں ابو علی سینا، رازی نے اگر بنیادی طور پر جو اصول پیش کیے وہ نہ ہوتے تو آج دنیا میں اتنی ترقی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری ترقیاں تھیں، یہ سب کچھ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ماضی اسی طریقے سے تاریک تھا، نہ، ماضی درخشاں تھا، ہم نے اپنے حال کو تاریک کر لیا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے سر اٹھانے کا، ایک ہی راستہ ہے اپنے آپ کو منوانے کا، اور وہ ہے علم۔ العلم سلطان، علم کی پرستش ہوتی ہے، علم کو مانا جاتا ہے۔ علمی صلاحیت کو آپ کل بھی دیکھیں، سب کچھ چھین لیا گیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، لیکن جو چیز نہ چھینی جا سکی وہ دولت علم تھی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کبھی مشکل آتی تھی تو صاحبان خلافت آتے تھے، در باب علم کے پاس آتے تھے، در اہل بیت پر آتے تھے، اور ہمیشہ سے یہ رہا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اس کے بعد آپ امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کو دیکھیں، ان میں تعلیم حاصل کرنے والے جو صاحبان علم ہیں، تشنگان علم ہیں، ان کو دیکھیں۔ علم کی بنیاد کے اوپر خاموشی کے ساتھ آپ جو کام کر سکتے ہیں، کسی بھی راستے پر آپ چلیں گے مسائل آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن علم وہ منزل ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنا لوہا منوایا جا سکتا ہے۔ آج ایک راستہ جو اس عید قربان میں ہمیں اپنے لیے متعین کرنا ہے وہ یہ کہ قربانی دینا ہے، اپنے مال کی قربانی دینا ہے، اپنے تمام تر جو ہمارے رشتہ دار ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے اور جن سے ہم ملتے جلتے ہیں، جن کو ہم وقت دیتے ہیں، صلہ رحم اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سب سے وقت کی قربانی دے کر اس وقت کو علم کی راہ میں استعمال کرنا ہے۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو ہم گھر میں رہتے ہیں سکون کے ساتھ میں رہتے ہیں، اس سکون کی اگر ہم قربانی دے دیں، جو دوست و احباب کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اس میں اچھا خاصا وقت دے دیتے ہیں، اس کی قربانی دے دیں، اپنے آپ کو لگا لیں علم میں۔ کس طریقے سے؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کہے کہ اب ہم 60-70 سال کے ہو گئے، ہم کہاں سے علم حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، تم بہت زیادہ علم تو لحد سے لے کر، مہد سے لے کر، گہوارے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنا ہے، من المہد الی اللحد۔ لیکن اگر فرض کریں کہ توانائی نہیں ہے تو کیا اتنی بھی توانائی نہیں ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس کو کچھ سپورٹ کر دو؟ اتنا بھی نہیں ہے۔ تم نہیں پڑھ سکے، تمہارے بچے نہیں پڑھ سکے، لیکن تمہارا پڑوسی کا بچہ بہت آگے جا رہا ہے، اسے سپورٹ تو کر سکتے ہو۔ اگر اس عید قربان سے ہم نے یہ قربانی کا جذبہ بھی نہیں لیا، نتیجہ یہ ہے کہ مختلف باتیں ہم کرتے رہیں گے اسی طریقے سے، جو درگت ہماری بنی ہوئی ہے اور بنتی رہے گی، اس سے خطرناک ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ علم کا راستہ ہے، جیسے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بتایا، اور یہ عید قربان ہمیں بتاتا ہے۔ عید قربان کا یہ موقع ہمارے لیے یہ سوغات لے کے آتا ہے کہ اگر تم عیدی دے رہے ہو تو کم سے کم آج کے دن جب تم نے اپنے نفس کو قربان کر دیا تو اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے سماج اور معاشرے میں کسی ایسے بچے کو جو آگے بڑھ رہا ہے اسے ایک عیدی دو کہ ہم تمہیں ایک کامیاب انسان بنائیں گے۔ معمولی عیدی نہیں کہ 150 روپے دے دیے، 500 1000 نہیں۔ پڑھو، محنت کرو، آگے بڑھو، تمہیں اس ملک کا نام روشن کرنا ہے، اس سماج کا نام روشن کرنا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ ہمارا تعلق باب علم سے ہے، اور جب باب علم سے ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ دوسرے علم کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور تم پیچھے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ عید قربان کا وہ درس ہے جو ہمیں اس منزل پر ملتا ہے کہ جہاں پر ہم ظاہری طور پر جو قربانی کر رہے ہیں، جانور کی جو قربانی کر رہے ہیں، اس جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نفس کی قربانی کریں اور قوم، سماج اور معاشرے کے بارے میں سوچیں۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر ہم اس کی راہ میں قدم بڑھائیں گے پروردگار ہماری مدد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، میرے مالک ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شعور حریت، شعور بندگی، شعور حسینیت، شعور زندگی عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ دور پرآشوب دور ہے، یہ دور ظلمتوں کا دور ہے۔ میرے مالک ہماری آبرو، ہماری عزت کو اس دور میں محفوظ فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی حریت پسند ہیں، جہاں جہاں پر بھی بیدار ضمیر لوگ ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا محافظین حرم کی حفاظت فرما۔ میرے مالک مدافعین حرم کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مراجع کرام، علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما، نظام اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام